تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مومن اپنے آپ کو سپرد کر دے اس کے جس کو اللہ نے مومن کی زندگی کا اختیار دے دیا ہے، مومن بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ کس طرح سپرد کرے؟ جس طرح بیع میں، خرید و فروخت میں بیچنے والا معاوضہ لے کر کوئی چیز سپرد کر دیتا ہے۔ مثلاً آپ جب کسی سے گھر خریدتے ہیں، آپ کسی سے موٹر سائیکل خریدتے ہیں، آپ کسی سے موبائل خریدتے ہیں، گھڑی خریدتے ہیں، لباس خریدتے ہیں، روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے وہ جنس، وہ شے جو آپ نے خریدی ہے۔ اس کو بیع کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بیع مبادلہ، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز، اور جب آپ بیع کرتے ہیں تو وہ چیز خریدنے والے کے سپرد کر دی جاتی ہے، حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس طرح سے سپرد کی جاتی ہے کہ جو پہلے جس کے پاس تھی اس کا سارا حق ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اس چیز پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ مثلاً آپ نے گھر خریدا ہے، پہلے یہ گھر کسی شخص نے بنایا تھا، اور جب وہ مالک تھا اس کا پورا حق تھا، وہ اس گھر میں آتا تھا، وہ اس گھر میں سوتا تھا، وہ اس گھر میں کھاتا تھا، وہ اس گھر میں رہتا تھا، وہ اس گھر میں پیتا تھا، اس کے اس گھر میں مہمان آتے تھے، اس گھر میں توڑ پھوڑ کرتا تھا، اس گھر میں تعمیرات کرتا تھا، اس گھر میں اور اشیاء لا کر رکھتا تھا، جس طرح سے اس کا جی میں آتا تھا اس گھر کو استعمال میں لاتا تھا۔ اب اس نے وہ گھر آپ کو بیچ دیا ہے۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حوالے کر دیا، پیسے لے کر، قیمت لے کر آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ جب آپ کے حوالے کر دیا ہے تو بیع سے، بیچنے سے اس کا سارا اختیار ختم ہو گیا، اب اس گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اب اس گھر کے اندر اگر اس کے پاس چابی ہے اور وہ آ کے تالا کھولے تو چور سمجھا جائے گا، تصرف اس کا ناجائز ہے، غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ بیع کا مطلب یعنی جس طرح قیمت لے کر کوئی چیز مکمل طور پر خریدنے والے کے حوالے کر دی جاتی ہے اور بیچنے والے کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، بیعت بھی یہی معنی رکھتی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنا وجود، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے اختیارات، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اٹھا کے اس کے پاس لے جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے آپ کی زندگیوں کا، اولی الامر، آپ اس کے حوالے کر دیں۔ اس کو بیعت کہتے ہیں اصطلاح میں۔ بیعت کا مطلب امام کے سپرد کر دینا سب کچھ، اور بیعت شریعت مقدسہ میں فقط حاکم دینی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، حاکم کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کیا ہے جس کو، اس کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ماں باپ کی بیعت نہیں کر سکتے، چونکہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے سارے اختیارات نہیں دیے، سب کچھ نہیں دیا، ان کے حوالے نہیں کیا، ان کی کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، جزوی اختیار دیا ہے آپ کی زندگی کا، ساری زندگی آپ کی ماں باپ کے سپرد نہیں کی، لہٰذا آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ماں باپ کے حوالے کریں۔ ماں باپ نے اگر بچے کی ایک انگلی کاٹ دی، یہ مجرم ماں باپ ہیں، ان کو سزا ہوگی، ان کو دیت دینا پڑے گی۔ اگر ماں باپ نے بچے کو مار دیا، قصاص ہوگا، ان کے اوپر حد جاری ہوگی۔ بہن بھائیوں کے سپرد آپ نہیں کر سکتے اپنی زندگی، کیوں کہ اللہ نے ان کو آپ کی زندگی کا اختیار نہیں دیا، انہیں آپ کا رشتہ دار بنایا، انہیں آپ کا قرابت دار بنایا، انہیں آپ کا بھائی بنایا، انہیں آپ کا عزیز بنایا، لیکن آپ کی زندگی کا اختیار انہیں نہیں دیا، فقط امام کو دیا ہے، حاکم کو دیا ہے۔ اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے اور اللہ نے امام کو دیا ہے۔
بیعت کا مطلب ہے کہ آپ سپرد کرو، حوالے کرو. کس کے حوالے کریں؟ جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے. پہلے تعین کرو، تشخیص کرو کون ہے کہ میری زندگی کا مالک خدا نے کس کو بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مومن. اگر تو مومن ہے، ڈرامہ نہیں ہے تو، اگر مومن ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، رسول اللہ کی کرنی ہے اور اولی الامر کی کرنی ہے. بس اطاعت کا چیپٹر ختم، دروازہ بند. اس کے آگے اطاعت نہیں ہے، اس کے آگے خدمت ہے، اس کے آگے احترام ہے، اس کے آگے تعاون ہے، اس کے آگے مدد ہے، اس کے آگے خیرخواہی ہے، اس کے آگے بھلائی ہے، اس کے آگے احسان ہے. وہ سب کھلے ہوئے ہیں وہ دروازے. اطاعت کا بند ہو گیا. اطاعت یعنی فرمان ماننا، حکم ماننا، آرڈر ماننا. وہ صرف یہاں 3 جگہوں پر ہے، اللہ، رسول اللہ اور اولی الامر. اولی الامر جس کو اللہ نے اختیار دے دیا، اتھارٹی دے دی، اتھورائزڈ. اس کے سپرد اپنے آپ کو کرو، یہ بیعت ہے. اس کے حوالے اپنے آپ کو کرو. امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میں